مفتی محمد تقی عثمانی پیدائش 27 اکتوبر 1944 عالم اسلام کے مشہور عالم اور جید فقیہ ہے۔ ان کا شمار عالم اسلام کی مشہور علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم مرکزی جامعہ مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ اشرفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد بزرگوار کی نگرانی میں دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ بعد ازاں جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماسٹرز اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ انیس سو 80 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک عدالت عظمیٰ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے۔ وفاق المدارس العربیہ کے حالیہ صدر، بین الاقوامی اسلامی فقہ اکادمی جدہ کے نائب صدر اور دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم ہیں۔ اس کے علاوہ آپ 8 اسلامی بینکوں میں بحیثیت شرعی مشیر کام کر رہے ہیں اور البلاغ جریدے کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان علماء میں خود ان کے والد محمد شفیع عثمانی، اس کے علاوہ ادریس کاندھیلوی اور محمد زکریا کاندھیلوی بھی شامل ہیں۔ آپ نے تزکیے کا سفر مسیح اللہ خان جلال آبادی اور عبدالحی عارفی کی زیر نگرانی طے کیا، جو مولانا اشرف علی تھانوی کے معروف خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی دونوں علماء کے خلیفہ ہیں اور چاروں سلاسل تصوف یعنی قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ اور چشتیہ میں اجازت رکھتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ آپ دارالعلوم کراچی میں صحیح بخاری اور فقہ اسلامی اصول معاشیت پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف ملکی اور غیر ملکی جامعات وقتاً فوقتاً اپنے یہاں آپ کے خطبات کا انتظام کرتی رہتی ہیں۔ آپ چند سالوں سے جامعہ دارالعلوم کراچی میں درس بخاری دے رہے ہیں۔ پہلے آپ ایک فقیہ کی حیثیت سے جانے جاتے تھے اور اب دنیا آپ کو ایک محدث کی حیثیت سے بھی جانتی ہے۔ آپ کو اپنے ایک استاد مفتی سبحان محمود نے شیخ الاسلام کا لقب عطا کیا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1977 میں اور 1973 کے دستور کی اسلامی سازی کے لیے 1973 کے آئین کی روشنی میں ایک مشاورتی اکائی اسلامی نظریاتی کونسل کی بنیاد رکھی۔ مفتی تقی احمد عثمانی اس کونسل کے بانی ارکان میں سے تھے۔ آپ نے قرآن مجید میں بیان کردہ حدود اور جرائم کی سزاؤں پر عمل درآمد کے لیے حدود آرڈیننس کی تیاری میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے سودی نظام بینکاری کے خاتمے کے لیے بھی کئی اہم سفارشات پیش کی۔ آپ نے جامعہ کراچی سے وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصہ کے لیے پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک شرعی عدالتی بینچ عدالت عظمیٰ پاکستان کے جج رہے۔ آپ شرعی عدالت بینچ کے منصف اعظم اور پاکستان کے قائم مقام منصف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ مفتی صاحب نے شریعت کے حدود میں رہ کر بینکاری کا ایسا نظام وضع کیا جو عصر حاضر کے تمام معاشی تقاضوں کو پورا کرتا ہے۔
مفتی صاحب کے اس نظام کو بین الاقوامی اسلامی فقہ اکادمی جدہ کی منظوری کے بعد ساری دنیا میں نہایت تیزی سے اپنایا جا رہا ہے۔ اس وقت مفتی تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامی بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی صاحب خود 8 اسلامی بینکوں کے مشیر کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب اسلامی مالیاتی اداروں کے اکاؤنٹنگ اور آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین بھی ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی کو اپریل 2019 کو روس میں اعزازی طور پر علمی خلد زیب تن کرایا گیا، جو روس کا بہت اعلیٰ علمی اعزاز ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی اپنی علمی خدمات کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف اعزازات اور ایوارڈ سے نوازے گئے۔ 14 اگست 2019 کو ہلال امتیاز اور 2020 میں حکومت پاکستان نے انہیں اعلیٰ ترین سول اعزاز ستارہ امتیاز دیا۔ 2009 میں پی آئی اے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ ٹریولنگ کرنے والے مفتی تقی عثمانی تھے، جس پر پی آئی اے نے انہیں بطور اعزاز عمر بھر کے لیے پی آئی اے پر سفر کرنے کی صورت میں ان کو 1/3 یا آدھے کرائے میں سفر کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ عمان کے عالمی اسلامی تحقیقی ادارے نے انہیں 2020 اور 2021 کی اسلامی دنیا کی بااثر ترین شخصیت قرار دیا۔ تصانیف کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی صاحب نے کئی شورا آفاق کتابیں لکھی، جن کی فہرست بہت طویل ہے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کو اپنی حفظ و امان اور صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے اور ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رہے، آمین۔